چھوٹے بچوں کی بغیر اینستھیزیا کے آپریشنز کیے جا رہے ہیں. بھوک سے اموات اور ادویات کی کمی ان کو اجاگر کیا. انہوں نے انادولو ایجنسی کی تصاویر دکھائیں ایک کمزور بچے کی اور پوچھا کہ کیا ہم ایسے اپنے بچوں کے لیے برداشت کریں گے. تھا وہ انہوں نے پاکستان اور سعودی عرب کے دفاعی معاہدے کا خیر مقدم کیا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ یہ مغربی ایشیا کے مسلم ممالک کے لیے جامع سیکیورٹی نظام کی شروعات ہے. یہ مسلم اتحاد کی اچھی شروعات ہے جو ایران کی تنہائی کو کم کرے گا. تو یہ ایک اچھی بات چیت ہے، لیکن میں کوٹ کروں گا، کل ہی جو فرانس کے صدر ہیں میکرون، ان کے ساتھ بات ہو رہی تھی تو انہوں نے صحافیوں کو کہا کہ جناب ٹرمپ اگر نوبیل پرائز لینا چاہتے ہیں تو پھر وہ فلسطین کا مسئلہ حل کرائیں. اور انہوں نے بڑا بلنٹلی کہا، انہوں نے کہا جی ہم تو اسرائیل کو ویپن نہیں دے رہے، ہم تو ان کو اسلحہ نہیں دے رہے، اسلحہ تو یہ دے رہے ہیں، تو جنگ بھی یہی بند کرائیں گے. تو یہ اٹ واز ویری بلنٹ. گلوبل سرچ پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جی السلام علیکم. کل کے پوڈ کاسٹ میں آپ کی خدمت میں نے پیش کیا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریر، اس کے کچھ اہم نکات، بنجمن نتنیاہو کی تقریر، اس کے کچھ اہم نکات. اس کے علاوہ 8 مسلم ممالک کے رہنماؤں کی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ایک ملاقات ہوئی تھی، اور اس ملاقات کے بارے میں نے آپ سے بات چیت کی تھی کہ اس میں کیا گفتگو ہوئی ہے اور اس میں کیا موضوع جو ہیں وہ زیر بحث آئے ہیں. آج OIC اور عرب لیگ کے جو ممالک تھے جو اس میں شریک ہوئے تھے، ان کی طرف سے ایک مشترکہ اعلامیہ جو ہے وہ جاری ہوا ہے. تو میں نے سوچا کہ اس کے اوپر کچھ بات کر لی جائے. اس کے ساتھ ساتھ جنرل اسمبلی، یونائیٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی کے 80ویں سیشن کی اس میں تقاریر کا سلسلہ جاری ہے، اور کل ترکی کے صدر رجب طیب اردگان اور ایران کے صدر پزشکیان، ان کی طرف سے انہوں نے تقریر کی ہے. انہوں نے یونائیٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی سے خطاب کیا ہے، اور وہ دونوں ہی بہت اہم تھے. تو سوچا کہ کیوں نہ آج ان تینوں چیزوں پر آپ سے گفتگو کر لی جائے، اور آخر میں ان کا ایک مختصر سا تجزیہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے. تو آئیے آغاز کرتے ہیں. ہم بہت تحقیق اور ریسرچ کے بعد یہ ویڈیوز آپ تک لے کے آتے ہیں. اگر آپ کو ہمارا کانٹینٹ پسند آ رہا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ کوئی ویڈیو مس نہ کیجئے. اور اگر آپ UK، US، کینیڈا کے رہنے والے ہیں تو آپ ہمیں تھینکس کا بٹن پریس کر کے بھی اپریشیٹ کر سکتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. 23 ستمبر 2025 کو نیو یارک میں اقوام متحدہ کی 80ویں جنرل اسمبلی کے موقع پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 8 عرب اور اسلامی تعاون تنظیم OIC کے رکن ممالک کے رہنماؤں کے ساتھ ایک ملٹی لیٹرل سمٹ کا اہتمام کیا. یہ ملاقات ٹرمپ کی دعوت پر ہوئی، اور قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی ان دونوں نے شریک میزبانی کی. اور شریک رہنماؤں میں اردن کے بادشاہ عبداللہ دوم، ترکی کے صدر رجب طیب اردگان، انڈونیشیا کے صدر پرابو سبیانتو، پاکستان کے وزیر اعظم محمد شہباز شریف، مصر کے وزیر اعظم مصطفیٰ کمال مدبولی، متحدہ عرب امارات کے نائب وزیر اعظم شیخ عبداللہ بن زید ال نہیان، اور سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان ال سعود شامل تھے. اب جو مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا ہے اس کا بنیادی فوکس جو ہے وہ غزہ کی جنگ، علاقائی استحکام اور جنگ کے بعد کی منصوبہ بندی تھا. مزید تفصیل کچھ اس طریقے سے ہے کہ اعلان میں رہنماؤں نے ٹرمپ کا پہلے تو شکریہ ادا کیا اور غزہ کی صورتحال کو ناقابل برداشت انسانی المیہ قرار دیا. یہاں ہزاروں ہلاکتیں، ہزاروں شہادتیں، مکمل تباہی اور طویل مدتی اثرات جیسے اقتصادی بحران، بڑھتی ہوئی ہجرت اور بین المذاہب کشیدگی کا ذکر کیا گیا. مثال کے طور پر غزہ میں بمباری سے لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے، غذائی بحران پیدا ہوا اور بچوں کی تعلیم متاثر ہوئی، جو مستقبل کی نسلوں کو کمزور کر سکتا ہے. فلسطینیوں کی جبری نقل مکانی کو سختی سے مسترد کیا گیا اور زور دیا گیا کہ بے گھر افراد کو اپنے گھروں میں واپس آنے کی مکمل آزادی دی جائے. یہ انسانی حقوق کا کلیدی مسئلہ ہے جو بین الاقوامی قوانین جیسے کہ جنیوا کنونشنز پر مبنی ہے، اور اس کا مقصد فلسطینی کمیونٹیز کی ثقافتی اور سماجی ساخت کو بچانا ہے. اگر یہ نہ ہوا تو مستقل آبادی کی تبدیلی کا سبب بن سکتا ہے جو تاریخی تنازعات کو مزید گہرا کرے گا. اعلان میں جنگ کو فوری ختم کرنے کی اپیل کی گئی، ایک جامع سیز فائر کے ذریعے جو یرغمالیوں کی رہائی، انسانی امداد کی فراہمی
اور تصادم کی روک تھام کے لیے ضروری ہے۔ ٹرمپ نے ایک جامع امن منصوبہ پیش کیا جس میں ویسٹ بینک میں امن برقرار رکھنا اور یروشلم کے مقدس مقامات کی حفاظت شامل ہے۔ یہ مقامات مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے مقدس ہیں اور ان کی حفاظت بین المذاہب ہم آہنگی کو فروغ دے گی، ورنہ یہ نئی کشیدگی کا سبب بن سکتے ہیں۔ مزید فلسطینی اتھارٹی میں اصلاحات کی حمایت کی گئی تاکہ حکمرانی بہتر ہو۔ غزہ کی تعمیر نو پر زور دیا گیا جو عرب لیگ اور OIC کے منصوبوں پر مبنی ہے۔ یہ نہ صرف گھروں اور ہسپتالوں کی تعمیر بلکہ سیکیورٹی اور اقتصادی بحالی میں بھی اس کے بارے میں بھی پوائنٹس بیچ میں شامل کیے گئے ہیں، اس کو بھی بیچ میں شامل کیا گیا ہے۔ بین الاقوامی مدد کی اپیل کی گئی ہے تاکہ فلسطینی قیادت کو مضبوط کیا جا سکے، اور یہ ملاقات ایک جاری عمل کی بنیاد ہے جو امن، اقتصادی ترقی اور انسداد دہشت گردی جیسے مسائل حل کرے گی۔ یہ وہ جناب اعلامیہ ہے، اس کے کلیدی جو نکات ہیں وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں، آخر میں اس کا تجزیہ بھی کروں گا۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں جی ترکی کے صدر رجب طیب اردگان کی تقریر کے اوپر۔ اس کے کچھ اہم نکات ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ اردگان کی تقریر کو اگر دیکھیں تو جی 23 ستمبر 2025 کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اردگان نے غزہ کے بحران پر شدید تنقید کی اور ترکی کو مظلوموں کی آواز قرار دیا۔ انہوں نے تصاویر کا استعمال کیا تاکہ انسانی تکلیف کو پھر سے زندہ کیا جا سکے، لوگوں تک پہنچایا جا سکے۔ عالمی رہنماؤں کو فلسطینیوں کی حمایت کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ آج ہمت دکھانے کا دن ہے۔ انہوں نے عالمی عوام کی برہمی کا ذکر کیا جو غزہ کے واقعات سے ناراض ہیں۔ یہ تقریر ایک جذباتی ریلی کی طرح تھی جو ترکی کی نمائندگی سے آگے فلسطینیوں اور عالمی ضمیر کی آواز بنی۔ مزید بات کریں تو اردگان نے اسرائیل کی کارروائیوں کو نسل کشی قرار دیا، یہ کہتے ہوئے کہ یہ گزشتہ صدی کی بدترین بربریت ہے۔ اعداد و شمار سے انہوں نے واضح کیا، انہوں نے کہا کہ 23 ماہ میں ہر گھنٹے ایک بچہ شہید ہو رہا ہے۔ غزہ میں 23 ماہ سے ہر گھنٹے ایک بچہ شہید ہو رہا ہے۔ 2.5 ملین لوگ 365 مربع کلومیٹر میں پھنسے ہوئے ہیں جو بار بار نقل مکانی سے نفسیاتی ٹراما کا شکار ہیں۔ یہ اعداد و شمار نہ صرف ہلاکتوں کے بارے میں ہیں بلکہ مستقبل کی نسلوں کی تباہی کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے مزید تفصیل بیان کرتے ہوئے کہا کہ چھوٹے بچوں کی بغیر اینستھیزیا کے آپریشنز کیے جا رہے ہیں، بھوک سے اموات اور ادویات کی کمی ان کو اجاگر کیا۔ انہوں نے انادولو ایجنسی کی تصاویر دکھائیں ایک کمزور بچے کی اور پوچھا کہ کیا ہم ایسے اپنے بچوں کے لیے برداشت کریں گے؟ یہ انسانی ضمیر کو چیلنج کرتا تھا اور ناظرین کو جذباتی طور پر جوڑتا تھا۔ غزہ کو جنگ نہیں بلکہ قبضہ قرار دیا جو 7 اکتوبر 2023 کے بہانے سے شروع کی گئی۔ اسرائیل کے ہتھیار شہریوں پر استعمال ہو رہے ہیں جو جبری نقل مکانی اور قتل عام ہے۔ اسرائیل کی جارحیت شام، ایران، یمن اور لبنان تک پھیل رہی ہے جو علاقائی معیشت اور امن کو خطرے میں ڈالتی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے نیتن یاہو پر تنقید کی اور کہا کہ قطر پر جو حملہ انہوں نے کیا تھا یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ وہ امن کی نیت ہی نہیں رکھتے۔ اسرائیل کی توسیع پسندی کو انہوں نے جنونی قرار دیا، انہوں نے اس کو پاگل پن قرار دیا جو انسانی حقوق، آزادی اظہار اور ورلڈ وار 2 کے بعد کی اقدار کو کمزور کرتا ہے۔ حل کے طور پر انہوں نے کہا کہ جی فوری سیز فائر ہو، امداد اور نسل کشی کے ذمہ داروں کی جواب دہی کا مطالبہ کیا کہ جی ان کو کٹہرے میں لائیں، ان کو دے شوڈ بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل۔ فلسطین کو تسلیم کرنے کی اپیل کی۔ غزہ کے علاوہ انہوں نے اور بھی بہت سی چیزوں کے اوپر بات کی، انہوں نے افغانستان پہ بات کی، انہوں نے یہ بھی لوگوں پر زور دیا کہ سائپرس جو ہے وہاں پر ٹرک سائپرس آبادی کو ان کو تسلیم کیا جائے، افغانستان کے بارے میں بات کی، افریقہ کے بارے میں بات کی، اور خصوصی طور پر اور پاکستان کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے بھارت اور پاکستان کے سیز فائر کی حمایت کی اور کشمیر کے مسئلے کو یونائٹڈ نیشنز کی قراردادوں کے عین مطابق حل کرنے کی بات کی جو علاقائی امن کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ یہ جناب کچھ کلیدی نکات تھے جو کہ صدر رجب طیب اردگان کی تقریر سے تھے۔ اب آئیے ایران کے صدر جو مسعود پزشکیان ہیں انہوں نے بھی ایک بہت اہم تقریر کی ہے جو کہ لازم ہے کہ اس پر بھی بات کر لی جائے۔ 24 ستمبر 2025 کو صدر مسعود پزشکیان نے
یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی کے 80ویں اجلاس سے خطاب کیا۔ یہ ان کا پہلا عالمی خطاب تھا جو انہوں نے کیا، جو جون 2025 کی اسرائیل ایران جنگ کے بعد ہوا۔ انہوں نے عالمی یکجہتی اور ایران کی لچک پر زور دیا، لوگوں میں بتایا کہ جناب دس از واٹ وی آر۔ بیٹر ٹوگیدر کو قبول کرتے ہوئے اخلاقی اصول پیش کیا، جو تم اپنے لیے ناپسند کرو دوسروں کے لیے بھی نہ کرو۔ یہ ایک مذہبی اور فلسفیانہ حوالوں سے انہوں نے پیش کیا، جس میں کہ انہوں نے اسلام اور مسیحی سوچ اور تورات ان تینوں سے اسی بات کی وضاحت کی اور مختلف حوالے دیے اور بتایا کہ اصل میں تھیم ہم تینوں مذاہب کا یہی ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو سیکولر لوگ ہیں انہوں نے بھی تحقیق کرنے کے بعد وہ بھی اسی نقطے پر پہنچے ہیں کہ جو تم اپنے لیے ناپسند کرو وہ دوسروں کے لیے بھی نہ کرو۔ اور یہاں سے انہوں نے ابتدا کی، جس کی وجہ سے انہوں نے ایک عالمی پالیسیوں میں اخلاقیات کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ پھر عالمی نظام کی ناکامیوں کی مذمت کی، غزہ کی نسل کشی، لبنان کے خلاف جو خلاف ورزی ہوئی اس کے بارے میں، شام کی تباہی پر بات کی، یمن میں بھوک اور ایرانی سائنسدانوں کے ان کی شہادت کی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو سیلف ڈیفense کے بہانے شہریوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، جو لوگ یہ کرتے ہیں ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے۔ مزید تفصیل پہ انہوں نے کہا کہ یہ عالمی منافقت کو ظاہر کرتا ہے کہ آپ اپنی سیلف ڈیفenس کا نام لے کر دوسروں کے نہتے شہریوں کے اوپر بم برسائیں، ان کو شہید کریں، جہاں طاقتور ممالک قوانین بناتے بھی ہیں اور توڑتے بھی ہیں۔ جون 2025 کی جارحیت کی انہوں نے تفصیلاً بات کی۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اور اسرائیل کے حملے شہروں اور جوہری سائٹس پر تھے، جو سفارتکاری کی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے شاعر سعدی کا حوالہ دیا کہ انسانی تکلیفیں جڑی ہوئی ہیں، جو عالمی اثرات کی نشاندہی کرتا ہے۔ جوہری پالیسی پر ایران نے کہا کہ ہم جوہری بم نہیں بنانا چاہتے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری جو ریلیجیس تھاٹ ہے وہ ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتی، ہمارے جو فتاوی ہیں، ہماری جو اخلاقیات کا ہمیں درس دیا جاتا ہے، وہ ہمیں یہ اجازت نہیں دیتا کہ ہم کوئی ویپن آف ماس ڈسٹرکشن بنائیں۔ انہوں نے جوہری طاقتوں کی NPT کی خلاف ورزی کی مذمت کی اور UK، فرانس اور جرمنی کو JCPOA کی خلاف ورزی کا ملزم ٹھہرایا، اور کہا کہ یہ جو سنیپ بیک سینکشنز کی بات کر رہے ہیں، یہ جو ہمارے ساتھ ایک ناجائز بات کی جا رہی ہے، حالانکہ ہم تعاون کرنا چاہتے ہیں اور ہم پہلے بھی تعاون کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے مضبوط علاقے کا تصور جو ہے انہوں نے اس کے اوپر بات کی، اور انہوں نے کہا کہ جو اجتماعی سیکیورٹی ہے اور تنوع جو ہے، انہوں نے کہا کہ یہ بہت ضروری ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جو گریٹر اسرائیل ہے، جو اسرائیل کا ایک خواب ہے گریٹر اسرائیل کا، انہوں نے کہا کہ یہ وہم ہے۔ ایران کی جنگ میں انہوں نے لچک کا ذکر کیا کہ ہم نے بہت فلیکسیبلٹی دکھائی ہے اور ہم نے بہت صبر کیا ہے۔ اور سب سے اہم نقطہ جو میرے نزدیک تھا، وہ انہوں نے پاکستان اور سعودی عرب کے دفاعی معاہدے کا خیر مقدم کیا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ یہ مغربی ایشیا کے مسلم ممالک کے لیے جامع سیکیورٹی نظام کی شروعات ہے۔ یہ مسلم اتحاد کی اچھی شروعات ہے جو ایران کی تنہائی کو کم کرے گا۔ اب آئیے ذرا تجزیہ کر لیتے ہیں۔ یہ پوائنٹ جب میں نے تجزیہ کیا تھا اس ڈیل کا، تو میں نے یہی بات کی تھی، اور بہت سے لوگوں نے کامنٹس میں کہا تھا کہ شاید مجھے سمجھ نہیں ہے اس لیے میں نے یہ بات کی۔ آئیے ذرا ایک تجزیہ کر لیتے ہیں جناب۔ سب سے پہلے تو جناب جو اعلامیہ جاری ہوا ہے اس کے بارے میں بات کی جائے تو خوشائند بات ہے کہ 8 بہت ہی اہم مسلم ممالک کی ٹرمپ کے ساتھ، مسلم ممالک کے جو نمائندگان تھے ان کی صدر ٹرمپ کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، جس میں کہ ہر ایک چیز کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ جنگ بندی کے بارے میں بات کی گئی ہے، یرغمالیوں کی واپسی کے بارے میں بات کی گئی ہے، اس فلسطین کے اندر، غزہ کے اندر جو پیلسٹینین اتھارٹی ہے اس کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جنگ بندی کے بعد کی بات کی گئی ہے، کہا جنگ بندی کی جائے، اور جنگ بندی کے بعد جو ریکنسٹرکشن ہے اس کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ اور میکنزم کو صرف اسی حد تک بات نہیں کی گئی کہ وہاں پر جو کچھ عمارتیں ٹوٹی ہیں ان کو دوبارہ بنانا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ پورے کا پورا معاشرہ دوبارہ کھڑا کرنا ہے۔ اور اس بات پر بہت ضروری بات ہوئی ہے کہ ویسٹ بینک کے اندر
ضمانت دی گئی کہ اس طرح کا معاملہ نہیں کیا جائے گا، کہا کہ ادھر ضمانت دو. اور پھر کہا گیا کہ جب آپ ایک پوری اس کی ڈیموگرافی چینج کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہاں سے اٹھا کے نکال دیتے ہیں اور نئے لوگوں کو لا کر وہاں پر بساتے ہیں کہ جناب اس علاقے میں تو یہ رہتے ہی یہ لوگ تھے، اس کی مذمت کی گئی ہے. تو یہ بیسیکلی اس چیز کی سگنیفیکنس جو ہے وہ تاریخی طور پر بھی بہت زیادہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک آئیڈیولوجیکل اس چیز کی ایک ویٹیج ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. تو یہ ایک اچھی بات چیت ہے. لیکن میں کوٹ کروں گا، کل ہی جو فرانس کے صدر ہیں میکرون، ان کے ساتھ بات ہو رہی تھی تو انہوں نے صحافیوں کو کہا کہ جناب ٹرمپ اگر نوبیل پرائز لینا چاہتے ہیں تو پھر وہ فلسطین کا مسئلہ حل کرائیں. اور انہوں نے بڑا بلنٹلی کہا، انہوں نے کہا جی ہم تو اسرائیل کو ویپن نہیں دے رہے، ہم تو ان کو اسلحہ نہیں دے رہے، اسلحہ تو یہ دے رہے ہیں، تو جنگ بھی یہی بند کرائیں گے. تو یہ اٹ واز ویری بلنٹ، اور اس سے زیادہ میں نے کسی کو اسٹریٹ فارورڈلی ٹرمپ سے یہ بات کرتے نہیں دیکھا، لیکن انہوں نے یہ بات کہہ دی ہے. مسلمان ممالک کو ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ چاہیں تو یہ جنگ بند کرا سکتے ہیں، الٹا اونس مسلمانوں پر ڈال رہے ہیں. مسلمانوں نے آگے سے یہ بات کی ہے. معاملہ یہ ہے کہ کہانی جو ہے یہ ساری کی ساری ٹرمپ کے پاس اور نتن یاہو کے پاس آ جاتی ہے. اگر وہ جنگ بندی نہیں کرنا چاہتے تو کوئی نہ کوئی بہانہ ڈال کے معاملے کو آگے لٹکا سکتے ہیں. لیکن چونکہ اب پوری دنیا اس کے سامنے اسرائیل کا یہ جو مکروہ کھیل ہے وہ کھل چکا ہے کہ یہ جان بوجھ کر ہم نہیں چاہتے، خصوصی طور پر جو انہیں قطر پر حملہ کیا اس کے بعد. تو اب امید کی جا رہی ہے کہ جب میکرون جیسے لوگ اس طرح منہ کے اوپر ٹرمپ کو اس طرح کی بات کریں گے تو ان کو بھی شاید اس بات کی حیا آئے، اور حیا تو شاید آئے یا نہ آئے یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن شاید ایک اپنی امیج کے بارے میں وہ بہت کانشیس ہیں، تو ان کو ہو کہ نہیں شاید معاملات کو کسی طریقے سے امن کی طرف لے آیا جائے. باقی دیکھیے کیا ہوتا ہے. پوائنٹس اس میں سارے کے سارے کور کیے گئے ہیں. اس میں پیلسٹینین اتھارٹی کی جو اس کو دوبارہ سے اس کے اندر اصلاحات لانی ہیں وہ بھی شامل ہے. جب ری بلڈ کرنا ہے تو صرف عمارتیں نہیں بنانی، لوگوں کی جو ذہنی سوچ ہے، جو ٹراما جس سے وہ گزرے ہیں، ایک پوری سوسائٹی کو دوبارہ کھڑا کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ حماس ہے جو واپس کرنے ہیں ان کے یرغمالی، ان کے اوپر بات ہے، کون کتنے فنڈز دے گا، یہ بات کی باتیں ہیں، لیکن وہ تمام اہم نکات جو تھے ان کو ٹچ کر لیا گیا. اب اگر دونوں خطابوں کی بات کروں تو دونوں خطاب پوری مسلم امہ کی اس وقت کی جو پالیسی ہے اس کو ظاہر کرتے ہیں کہ وہ امن چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ فلسطین کے اندر امن ہو، وہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل کو لگام ڈالی جائے جو کہ ایک منہ زور بے لگام جنگلی جانور کی طرح جہاں جی چاہتا ہے وہاں پر کوہرام مچاتا ہے، وہاں پر ظلم ڈھاتا ہے، وہاں پر تباہی کرتا ہے اور دوسری طرف کو نکل جاتا ہے. تو دونوں بہت ہی بیلنسڈ سپیچز تھیں، اور مجھے یہ بات کہنے میں بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ مجھے دونوں کی تقاریر میں خصوصی طور پر پاکستان کے حوالے سے بہت سے مثبت پہلو دکھائی دیے. رجب طیب اردگان نے پاکستان اور ہندوستان کے جو سیز فائر ہوا اس کو انہوں نے ویلکم کیا. اس کے ساتھ ساتھ کشمیر کی بات انہوں نے کی کہ اس کو یونائٹڈ نیشنز کی جو قراردادیں ہیں ان کے مطابق حل ہونا چاہیے. وہیں دوسری جانب جب پاکستان کی اور سعودی عربیہ کی ڈیل ہو رہی تھی، وہ جو ایک ڈیفنس ایگریمنٹ ہوا ہے، اس میں بہت سے لوگ آ کر یہ بات کر رہے تھے، خصوصی طور پر جو ٹرولز ہیں بھارت سے اور باقی جو باہر سے لوگ ہیں، جان بوجھ کر کہ یہ تو ایران کے خلاف استعمال ہوگا، یہ تو حوثیوں کے خلاف استعمال ہوگا. بار بار میں نے بھی جو تجزیہ کیا اس میں نے کہا تھا کہ اس کا خیر مقدم کرے گا ایران، اس لیے کہ اب امریکہ نہیں بیٹھا ہوا یہاں پر، اسے پتا ہے کہ اس کا برادر ملک پاکستان بیٹھا ہوا ہے. اس بات کے اوپر بہت سے لوگوں نے مجھ پر تنقید کی تھی کہ جی آپ یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں، حالانکہ یہ بات درست تھی کیونکہ میں دیکھ رہا تھا کہ ایسے ہوگا. اور مسعود پزشکیان نے یہی بات کہی ہے، اور یہ بہت خوش آئند بات ہے پورے خطے کے لیے، مسلم امہ کے لیے، کہ یہ جو ایک گیپ تھا یہ ابرج ہو رہا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ گیپ اسی طریقے سے ابرج رہے اور مسلمانوں میں اتحاد پیدا ہو، اور یہ متحد ہو کر یہ جو ایک پاگل جنگلی جانور ہے اسرائیل نام کا، اس کا مقابلہ کر سکیں، اور جو دنیا میں بڑھتی ہوئی شدت پسندی ہے اور جو اسلاموفوبیا ہے اس کو اکٹھے مل کر کاؤنٹر کر سکیں. یہ نہیں کہ ہم نے کسی سے لڑائی کرنی ہے، لیکن ہم اپنا کیس بہتر طریقے سے پریزنٹ کر سکیں اور اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکیں. تو یہ اس کا جی ایک تجزیہ تھا. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. شکریہ.